پاک حفظ نہیں ہے لیکن پڑھنے کا شوق ہے، کیا قرآن پاک کھول کر تراویح کے دوران، نماز کے دوران قرآن پاک کھول کر ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، قرآن پاک کو دیکھ کر قرآن نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے. جتنا آپ کو یاد ہے اتنا ہی پڑھ لیں، تب بھی تراویح ہو. لیکن ہم بہت سی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں مفتی صاحب باہر کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو نماز کے دوران لوگوں نے قرآن پاک کھولا ہوتا ہے اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا کرتے ہیں لیکن دین میں ایسا جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور جو ہمارے حسن صاحب نے پوچھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر زہر کا علاج ہے تو جی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے ابو سعید خدری سے کہ ایک سردار کو جب زہر سانپ کے ڈسنے سے اس کے بدن میں داخل ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر انہیں دم کیا جس سے انہیں شفا حاصل ہوئی. لیکن ایک المیہ ہمارے ہاں ہے کہ ہمارا قرآن سے اس قدر قلبی لگاؤ میلان اور اس پر اس کے اثرات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو علی وجہ الکمال اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ یقین میں جس قدر پختگی ہوگی اس قدر اس کے فوائد ظاہر ہوں گے. اور یہ کنیکشن جو بن نہیں پا رہا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، پچھلے 100-150 سال سے ہمارے عمائدین مشاہیر امت کو قرآن کی طرف ہی بلاتے رہے. جی ہاں، کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. اقبال نے کہا تھا کہ گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. وہ جو ذوق ہے، اور اقبال کے بارے میں معروف ہے کہ آخری عمر میں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو نذیر نیازی ان کے جو لکھنے والے ہیں جنہوں نے ان کی سوانح بھی لکھی، تو ان اقبال سے انہوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کا یہ جو فلسفہ خودی ہے اور جو افکار اور نظریات دنیا میں آپ کو اتنا عروج اور ارتقاء میسر آیا، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کہاں سے اخذ کی؟ تو انہوں نے کہا نذیر اچھا کل آنا، کل تمہیں. تو نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اقبال وہ راز کی بات مجھے بتائیں گے اور میں اس کو آگے روایت کروں گا جس کو آج تک کسی اور نے روایت نہیں کیا. تو اگلے دن صبح گئے تو وہ کہتے ہیں اقبال اپنی اسی سادہ سے لباس میں چارپائی پہ بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی، تو اور سامنے ان کی جو کتابوں کی الماری تھی اس میں قرآن کتابیں پڑھی ہوئی تھی. تو مجھے کہا کہ نذیر وہ جو کتاب سامنے پڑھی ہے قرآن پاک اس کو اٹھا لاؤ. اور پھر انہوں نے کہا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال عبد و قدیم، کے نذیر یہ وہ کتاب ہے جو میرے سارے فلسفے علم و حکمت کی بنیاد ہے، منبع ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جس 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ ادوار میں جو ہمارے علماء تھے وہ تقریباً صوفیاء ہوتے تھے. ہر عالم ایک صوفی ہوتا تھا. سبحان اللہ. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. پھر ایک دور ایسا آیا کہ خانقاہی نظام اور علماء کا ایک الگ شعبہ قائم ہو گیا، لیکن دونوں تربیت کے لحاظ سے بڑے مؤثر تھے معاشرے پر. خود بھی وہ صاحب ایمان صاحب ایقان تھے، پھر ان کی تربیت اس لیے ایسے لوگ کثرت سے ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بسم اللہ پڑھ کر یا فقط اللہ کہہ کر کسی پر دم کرتے تو وہ تمام اثرات ظاہر ہوتے تھے جو ان پاک اسماء کے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ باتیں تو ظاہر ہے اتنی اہم اور دلچسپ اور بابرکت ہیں کہ آپ کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. ایک ہمارے کالر تھے رفیق صاحب جہلم سے، انہوں نے سورہ فاتحہ کے فیوز و برکات جی اس کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی وظیفہ کوئی ایسا اس کی ترکیب ایسی بتا دیں جو ہم حرز جام بنائیں اور پھر سارا سال اور روزمرہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ. اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ 7 ٹائمز درود یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو صبح کے وقت پانی پر دم کر لیں، اور شام تک آپ جب بھی پانی پینا چاہیں یہی پانی پئیں. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی اور قوت میں اضافہ ہوگا، اور جو بیمار ہیں اللہ کے فضل اور سورہ فاتحہ کی برکات سے ان کو شفا اور تقویت حاصل ہو. سبحان اللہ. ناظرین بہت اہم بات
جس کے لیے آپ بہت زیادہ ایک انہماک اور ایک شوق رکھتے ہیں، وہ حضرت مفتی محمد فاروق القادری صاحب نے آپ کو بتائی کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور میں اگر کیلکولیٹ کروں تو شاید 1-1.5 منٹ لگے، اور اس سے اول آخر درود پاک، اور پھر اس کو پانی پر دم کر لیں اور اس کو دن کے مختلف اوقات میں استعمال کرتے رہیں۔ جو تندرست ہیں ان کی صحت مستحکم، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی اور شفا وہ عطا کرے گا۔